ایک دن میرے کریم نبی مسجد سے باہر نکلے، حضرت ابو ایوب کے گھر کے قریب سے گزرے، خوشبو رسول سونگھ کر حضرت ابو ایوب جلد سے گھر سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا کیا دیکھتا ہے کہ محبوب خدا جا رہے ہیں، دوڑ کر گیا، حضور کی قدموں پہ جا گرا، قدم چومنے لگا، عرض کی حضور بندہ نواز چند لمحوں کے لیے مجھے بھی خدمت کا شرف بخش دیں، چند لمحوں کے لیے آپ میرے گھر میں آ جائیں تو ایک بار پھر سے گھر میں رونق بحال کر دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ایوب تیری مرضی ہے۔ خیر ابو ایوب میرے کریم نبی کو اپنے گھر میں لے کے گیا، چٹائی بچھائی، ایک بکری ذبح کی، اپنے گھر والوں کو دی کہ جلد سے کھانا تیار کیا جائے، کائنات کا نبی ایک بار پھر سے میرے گھر میں تشریف لے آیا ہے، جلد سے کھانا تیار کیا جائے۔ ابو ایوب نے دیکھا کہ میرے نبی کے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، بھوک کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ ابو ایوب فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ 3 دنوں سے کملی والے آقا نے کچھ کھایا ہی نہیں، میرے کریم نبی 3 دنوں کے بھوکے، مجھے اس طرح کا لگ رہا تھا۔ کہتا ہے میں دوڑ کے گیا میں کہیں سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، آ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور آپ یہ تناول فرمائیں، کھانا پکنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، اتنے میں آپ تھوڑا سا یہ تناول فرما لیں۔ خیر میرے کریم نبی کھجوریں کھانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی لگ گیا دسترخوان پہ۔ میرے کریم نبی نے جیسے ہی کھانے کو دیکھا تو میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم رونے لگ گئیں، چھم چھم خون کے آنسو بہانے لگ گئیں۔ ابو ایوب کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کی آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ میرے کریم نبی کبھی روٹی کو دیکھتے، کبھی کھانے کو دیکھتے، کبھی اپنے آنسو پوچھتے، اپنے آنسو صاف کرتے۔ تو میرے کریم نبی نے ایک روٹی اٹھائی، اس کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی، اپنے ایک غلام کو دی، کہا جاؤ میاں میرے گھر میں دے کے آؤ، میری فاطمہ 3 دن کی بھوکی بیٹھی ہے، میری فاطمہ نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، جاؤ میرے گھر میں دے کے آؤ۔ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی، فاطمہ نے کبھی شکوہ نہیں دیا تھا کہ آج ہمارے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلا۔ آج تو بیٹیاں اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ایک تو معاشرے کا یہ روک بن گیا ہے، گندا معاشرہ پھیل گیا ہے کہ غریب کی بیٹی کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جہیز کی لعنت نے معاشرے کو ایسا چکڑا ہوا ہے، غریب کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ نادانو جب دونوں جہانوں کے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہوئی تھی، آج تو جہیز کے بغیر کوئی کسی کو قبول بھی نہیں کرتا کہ تیرے باپ نے جہیز کیوں نہیں دیا۔ اگر کسی کی بیٹی تیرے گھر میں آ بھی گئی ہے، نکاح میں آئی ہے، اگر اس کے ہاں جہیز ساتھ میں نہیں تھا تو معاشرے والے اس کو جینے بھی نہیں دیتے، اس کی ساس اس کو جینے نہیں دیتی، گرز و نوا باقی تو باقی، اس کا شوہر بھی اسے تانے دیتا رہتا ہے۔ اور تیرا باپ تو اتنا غریب تھا، اس نے جہیز ہی نہیں دیا، اس نے فریج نہیں دیا، اس نے پنکھا نہیں دیا، اس نے یہ نہیں دیا، اس نے وہ نہیں دیا، ساری زندگی یہ بیچاری تانے کھاتی رہتی ہے کہ تیرے باپ نے یہ کیوں نہیں دیا، تیرے باپ نے وہ کیوں نہیں دیا۔ اور نادانو سنو، جب میرے کریم نبی کی پیاری بیٹی، کائنات کے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تھا، آپ کی رخصتی ہوئی تھی، اللہ اکبر، پتہ ہے جہیز میں کیا تھا؟ ایک مشکیزہ تھا، ایک چکی تھی، کھجوروں کی ایک چٹائی تھی، نماز تھی، مصلی تھا، بس یہی جہیز تھا۔ یہ ہے ان کا جہیز، یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گھر کی زیب و زینت بنتی ہے۔
اور وہاں جا کر چکی پیس پیس کر اپنا گزارا چلا رہی ہے. کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. گھر میں روٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, گھر میں پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں. اللہ کو کبھی یہ نہیں کہا ہے باری تعالیٰ آج میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, کیوں نہیں جلا. کبھی بھی شکوہ نہیں دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں ورم پڑ گئے, ہاتھوں میں نشان پڑ گئے, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. چکی پیس پیس کر سارا دن چکی پیستی ہے, سارا دن کام کرتی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے, رات چڑھتی ہے, اس وقت مصلی بچھا لیتی ہے, مصلی میں بیٹھ جاتی ہے. سارا دن چکی پیستے پیستے گزر گیا, ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر گئی, ساری رات اللہ کی بندگی